पर्चे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस इमाम से मंसूब ये महीना है कि जिसकी आमद के साथ बनी अब्बास का पर्चा क़यामत तक के लिए कट गया, और उन्होंने जो इमाम के सिक्के का सिलसिला शुरू किया तो क़यामत तक के लिए बारगाह इमाम रज़ा का सिक्का जारी और सारी मौजूद। आज की हदीस किस्सा का मकसद और हदफ हमारे भाई बाबर साहब ने बताया कि इस घर में खैर व बरकत, मोमिन की हाजात की बराबरी के लिए, यहाँ जो हाजरीन हैं उनकी परेशानी के दूर होने के लिए, मसाइल के हल होने के लिए अपने बाबर साहब में बहुत खुशी। ये ज़हीन ये नुक्ता इन्होंने पा लिया है कि जहाँ मासूम ने फरमाया कि कोई चाहता है कि उसकी दुआ कबूल हो तो दूसरे के हक में दुआ करे, तो ये सारी तैयारी करवाने के लिए है। लेकिन शुरू कर रहे हैं ये सफ़र आपकी हालात और दुआ। एक मतलब बुलंद तरीन सलावत पढ़े। इंशाल्लाह आगे आने का मसला नहीं, वो हाथ जो थी वो दूर चली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أن قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت أعوذك بالله لا أرضى من الصوم فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وصرت أنظر إليه فإذا وجهي يطلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. وما كانت إلا ساعة إذا بولد الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه أن يشم عندك راية طيبة كان راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل نسل نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذنني أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك ودخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة إذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه أن يشم عندك راية طيبة كان راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي يا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كان راية أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ووصي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك ودخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأعطيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله
أكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنت يا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وهم بيدي اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب من تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا رب أتعزني أن أحبط على الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال نبي الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرتهم لا يتفرقون. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفي محموم إلا وفرج الله حما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. محفل دعا جس میں حدیث قصہ کی تلاوت کی گئی
آپ قرآن مجید کے جس سورہ کو دیکھ لیں، نہ سورہ کے آغاز پہ نہ اختتام پر کہیں یہ نہیں ملتا ہے اس سورہ کے پڑھنے کا یہ فائدہ ہے. تفسیر پڑھیں. رسول خدا نے فرمایا، مولا کائنات نے فرمایا، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ یعنی معصوم نے اس کا فائدہ، لیکن قرآن مجید میں اس کا فائدہ، اس کا ثواب اور اجر نہیں ملے گا. لیکن واحد حدیث قصہ کی یہ شان ہے کہ اختتام کے اوپر سچا نبی سچے علی سے وعدہ کر رہا ہے. علی اور کیا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ان میں کوئی اگر محموم ہوگا تو اس کا غم دور ہو جائے گا، سبحان اللہ. اگر کوئی مغموم ہوگا تو اس فرش حدیث قصہ پہ آنے کے بعد اس کی زندگی کے غم کا خاتمہ ہو جائے گا. اور اگر کوئی حاجت لے کے آئے، انہوں نے کہا لوگوں کی حاجتیں، جو حاجت لے کے آیا ہے وہ خالی نہیں جائے گا، اس کی حاجت پوری ہوگی. وعدہ نبی کا، لیکن شرط لگائی ہے کہ علی تمہارے شیعوں کے لیے، تمہارے شیعوں کے لیے ہے. تو جو علی کا شیعہ ہو جائے گا اس کے لیے نبی کے یہ 3 وعدے ہیں. اور کتنا وقت لگتا ہے اس حدیث کے ساتھ؟ 7 منٹ سے 10 منٹ، اس سے زیادہ نہیں. اور وعدے دیکھیں 3 بڑے کیے گئے. ارے کیوں یہ وعدے کیے گئے؟ دعا کیوں قبول ہوتی؟ سن لیجیے. اس لیے کہ ان میں ایک وہ ہے جس کا واسطہ سارے پیغمبر دیتے ہیں. سبحان اللہ. ایک وہ ہے جس کا واسطہ سارے پیغمبر دیتے ہیں، ایک وہ ہے جس کا واسطہ سارے اولیاء اور اوصیاء دیتے ہیں، اور ایک وہ ہے 2 بھائی کہ جن کا واسطہ سارے جنتی دیتے ہیں. میں نے کہا سیدہ شباب اہل جنہ کی رعایت سے سارے جنتی دیتے ہیں. اب اگر کوئی حسنین کے واسطے سے دعا نہ مانگے تو وہ جہنمی ہونے کا اعلان کر رہا ہے، جہنمی ہونے کا اعلان کر رہا تھا، جنتی مانتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں، یہ 6، 8ویں اور 10ویں ہمارے یہ جو 3 ائمہ معصومین ہیں یہ کہتے ہیں. 8ویں کا تو مہینہ بھی 5 دن پہلے ولادت کا دن تھا. کیا فرماتے ہیں معصومین؟ یہ ہمارے 3 معصوم فرماتے ہیں دنیا ہم اہل بیت کا واسطہ دے کے دعا کرتی ہے، ہم اہل بیت جدہ فاطمہ الزہرا کا واسطہ دے یہ سید نساء العالمین صلوات. ان ذوات مقدسہ کا واسطہ دے کر دعا کی جاتی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے. یہ وعدے تھے. اب یہیں پر ہم دعا کریں گے، لیکن اس دعا سے پہلے چونکہ امام رضا علیہ السلام جب ولادت کا زمانہ، میں نے پہلے تو نہیں سوچا تھا لیکن میں کلام اس میں تلاش کر رہا ایک مرتبہ صلوات پڑھے سازش رہی جو میں اکثر کہا کرتا ہوں. ابھی پھر ایک جگہ ایک صاحب پڑھ رہے تھے خالی کا مہینہ. خدا کے لیے خالی کا مہینہ نہ کہیں. اس مہینے میں خدا نے امت کو بھر دیا ہے، اتنا دیا گیا ہے. اس لیے کیونکہ یہ امام رضا علیہ السلام کا مہینہ ہے، جناب معصوم قوم کا مہینہ ہے، تو لہذا بڑا عظمتوں اور فضیلتوں کا مہینہ ہے. خداوند تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول کرے. اور ایک خاص بات جو ہم نے آج نوٹس کی اور آپ نے بھی نوٹس کی ہوگی، اور انشاءاللہ ہماری تمام مجالس و محافل میں بات ہو، کیونکہ علی والے وقت کے پابند ہوتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ جو ہیں وقت کی پابندی سے پہچانے جاتے ہیں. اچھا میں مولا کی حدیث پڑھی، اس کے بعد میں نے کہا ہر وقت کا امام جو کیا کہلاتا ہے؟ امام وقت کہلاتا ہے. اب میری سمجھ میں آیا جو امام وقت کا ماننے والا ہو وقت کا پابند کیسے نہ ہو. اور پھر ہم نے اپنی نگاہیں جو ہے نا بچھا رکھی ہے وقت کے امام کے لیے. تو صرف وقت پر ہی نہیں شروع کیا آپ نے، 7 منٹ پہلے شروع کر دیا. یہ سب کے سب آگے تو یہ ایک مثال قائم کی گئی ہے کہ ہم وقت سے پہلے پروگرام شروع کر سکتے ہیں. اور اس لیے کیونکہ یہ گھرانہ جو ہے نا اسی وقت پہ آ چکا ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں ان کے استقبال کے لیے ہونا چاہیے. مل کے صلوات پڑھے گا.
عنایت رضا کی ہے، مشہد کی آب و تاب بدولت رضا کی ہے، مشہد کی آب و تاب بدولت رضا کی ہے، قم منفرد ہے اس لیے کائنات میں، معصومہ کا وطن ہے حکومت رضا کی ہے۔ مخلود امام علی رضا علیہ السلام صلوات چند اشعار کہ ملے رہبری جو کتاب خدا کی، ملے رہبری جو کتاب خدا کی، کہوں منقبت میں امام رضا کی۔ اس لیے کہ ان کا قصیدہ، ان کی منقبت جو ہے قرآن مجید ہے۔ زباں پہ میری کس کا نام آ گیا ہے، زباں پہ میری کس کا نام آ گیا ہے یاسر صاحب، کہ تاثیر بڑھنے لگی ہے دعا کی، کہ تاثیر بڑھنے لگی ہے دعا کی، جو یہ چاہتے ہیں وہ رب چاہتا ہے، جو یہ چاہتے ہیں وہ رب چاہتا ہے، جو ہے ان کی مرضی وہ مرضی خدا جو ہے ان کی مرضی وہ مرضی خدا کی۔ اور پھر اس کے بعد وہی جاہو حشمت وہی بے نیازی، وہی جاہو حشمت وہی بے نیازی، جھلک تجھ میں دیکھی گئی مرتضیٰ کی۔ ابو الحسن بھی ہے، علی بھی ہے، اور امام رضا کا ایک لقب مرتضیٰ بھی ہے۔ مرتضیٰ صرف دو امام کہلاتے ہیں، یا پہلے امام اور آٹھویں امام۔ یہاں تک کہ جو صلوات خاص امام رضا کی پڑھی جاتی اس میں بھی آپ کو مرتضیٰ کہا گیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد تیرے جد نے کل حر کو جو بخشا تھا آقا، تیرے جد نے کل حر کو جو بخشا تھا آقا، کرم ہو کے تصویر ہوں میں خطا کی۔ اور پھر اس کے بعد کہاں تیری مدحت کہ میں بے بصیرت، تو پیکر ہے نوری میں پتلا ہوں خفا کی۔ اور پھر اس کے بعد میں جب تیری ضامن میں دیتا ہوں خود کو، بدل جاتی ہے شکل و صورت بلا کی۔ علی رضا علیہ السلام صلوات میں جب تیری ضامن میں دیتا ہوں خود کو، بدل جاتی ہے شکل و صورت بلا کی۔ اور سادات شاہ کہلاتے ہیں، اور شاہ بادشاہ، اور سب سے بڑی بادشاہت سعادت خود اپنے آپ میں۔ تو یہ دو مصرے، مجھے شاہ کہہ کر پکارے گی دنیا، مجھے شاہ کہہ کر پکارے گی دنیا، جو دے مجھ کو اجرت تو اپنی ثنا کی۔ الہی بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت العالی، وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، وبحق قصة ائمة الهداة المهدیین من ذریة الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ پروردگار تو چاردہ معصومین کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ، اہل بیت اطہار کا واسطہ، آج کی اس نشست میں جتنے موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بانی جشن اور تمام مومنین مومنات کی جملہ حاجات کو پورا فرما۔ پروردگارہ تمام مومنین مومنات کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ اس گھر میں خیر و برکت نازل فرما۔ پروردگارہ اس گھر کے در و دیوار میں اپنی رحمتیں اور برکتیں ودیعت فرما۔ پروردگارہ ہمارے دلوں میں ولایت کو راسخ و نافذ فرما۔ پروردگارہ اس دولت کو ہماری نسلوں میں منتقل فرما۔ پروردگارہ پرچم تشیع کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و طاغوت کو سرنگو فرما، کریم دونوں قبلوں کو آزاد فرما، جنت البقیع جنت المعلی کو آباد فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا عزائے امام حسین کو فروغ عطا فرما، اس کی راہ کی تمام رکاوٹوں کو دور فرما، عالم تشیع کو متحد فرما۔ پروردگارہ محبان اہل بیت کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام فرما۔ پروردگارہ ہماری صفوں کے انتشار کا خاتمہ فرما، کریم جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار انہیں برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، جو مشغول تجارت ان کی تجارت میں برکت عطا فرما، جنہوں نے PR اور PR کی درخواستیں دے رکھی ان سب کو کامیابی سے امکنار فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ان کی شادیوں کو کامیاب فرما، جن کی نہیں ان کے لیے غیب سے اچھے رشتوں کا انتظام فرما، جو لاولد انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ پروردگار
गहवारे अमन अमान बना। करीम हमें इमाम के ज़हूर के लायक बना। परवरदिगार आंखों को ज़ियारत के लायक बना, हाथों को बैत के लायक बना, नस्लों को नुसरत के लायक बना, कदमों को उनकी राह पे चलने के लायक बना। करीम इमाम के ज़हूर में ताजीर फरमा, हमारा नाम उनके नाज़रीन में रकम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मिलके सलवात पढ़ें आप लोग। मेरा एक और वादा है, आप लोगों की इजाज़त से मैं आगे बढ़ूंगा, वरना पाकिस्तान हिंदुस्तान में हमारे जब शब्बेदारियाँ होती तो एक अंजुमन पड़ती है, वो जाती है, दूसरी आती है, तो इंशाल्लाह ये आगे सिलसिला ना रहे, ये हमें पर खत्म हो जाए। एक मज़ा सलवात पढ़ें। माशाअल्लाह।